أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. سورہ نام، سورہ نمبر 6، آیت نمبر 51. وَأَنذِرْ، اور ڈراؤ، خبردار کرو، وارننگ دے دو، بھی، اس قرآن کے ذریعے سے، اس قرآن کے ذریعے سے، اس میسج کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کرو، ان کو وارننگ دے دو. کن لوگوں کو؟ الذین، ان لوگوں کو، یخافون، جو ڈرتے ہیں. کس بات سے ڈرتے ہیں؟ ان یحشروا، کہ ان کو اکٹھا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا، الی ربہم، اپنے رب کے سامنے. یعنی دنیا میں جہاں کہیں بھی مرے، سمندر میں مچھلیاں کھا گئی، جل کے راکھ بن گئے، مٹی میں دفن کیے، کہیں بھی تھے، ان کو جمع کر کے انسان بنا کر کے بالکل ویسا ہی جیسا دنیا میں تھے، کہاں لایا جائے گا؟ ان کے رب کے پاس حاضر کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا. اس بات سے ڈرتے ہیں وہ کہ اس دن لیس لہم، ان کے لیے نہیں ہوگا، من دونہ، اس کو چھوڑ کر کے. کس کو چھوڑ کے؟ اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کے علاوہ، ولی، کوئی مددگار، کوئی دوست، کوئی پروٹیکٹر، کوئی ہیلپر نہیں ہوگا. ولی کسے کہتے ہیں؟ جو کسی انسان کے معاملات کی دیکھ بھال کر. جیسے فار ایگزامپل ایک لڑکی کا ولی کون ہوتا ہے؟ اس کا باپ، کیونکہ اس کی ساری ذمہ داریاں، اس کے خرچے، اس کی دیکھ ریکھ، اس کی حفاظت سب اس کے ذمہ ہوتی ہے. تو کوئی بھی ان کا دوست اور مددگار نہیں ہوگا. ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا. انٹرسیشن، بیچ میں آ کر کے سفارش کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ میں کوئی کام نہیں کر پا رہا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ میرے سے نہیں ہو پائے، میرے بس سے باہر کی بات ہے، تو میں ایک دوسرے آدمی کو پکڑتا ہوں جو میرے سے زیادہ پاورفل ہے، تاکہ میرا کام اگلے والے سے کیا کرے؟ بنا دے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ سے سفارش کرنے کے لیے کسی کی ہمت نہیں ہوگی آگے بڑھنے کے لیے. لوگ سوچتے ہیں نا فلاں حضرت بچا لیں گے، فلاں پیر صاحب کا دامن پکڑ لیں گے، وہ پار کرا دیں گے. وہاں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ بتایا کہ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، نہ مدد کے لیے کوئی آگے آئے گا، اور نہ سفارش کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ سے کھڑے ہو کے کوئی بول سکے کہ اللہ تعالیٰ یہ میرا آدمی ہے، میرا مرید ہے، اسے کیا کیجیے؟ چھوڑ دیجیے، یا اس کا گناہ کم کر دیجیے، یا سزا کم کر دیجیے. کسی کی ہمت نہیں ہوگی بولنے. ہاں، اللہ تعالیٰ جسے پرمیشن دے گا کہ تم اس کے بارے میں بول سکتے ہو، کوئی کسی کے بارے میں اٹھ کے نہیں بول دے گا. جس کو پرمیشن دے گا، جس کے بارے میں دے گا، وہی اٹھ کر کے اس کے بارے میں بول سکتا ہے. اور یہ کس لیے کرو؟ لعلہم یتقون، تاکہ یہ ڈریں. کس دن سے؟ اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے. اور لوگوں کو کی بات تو چھوڑ دیجیے،
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو کہا ہے کہ یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، دوسرے لوگ تو چھوڑو، تمہارے بھائی، تمہاری ماں، تمہارا باپ، یہ سب تم کو چھوڑ کر کے بھاگیں گے، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، تمہاری بیوی اور تمہارے بچے بھی پوچھیں گے نہیں کہ کس حال میں ہو تم۔ مدد کرنا تو دور کی بات ہے، ہیلپ کرنا تو دور کی بات ہے، سفارش کرنا، انٹرسیشن کرنا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے، اس کی ہمت تو نبیوں کو بھی نہیں ہوگی۔ فرشتے کے بارے میں آتا ہے جبریل، جو سارے فرشتوں کے ہیڈ ہیں، کہ یوم یقوم الروح والملائکہ، جس دن روح یعنی فرشتوں کا لیڈر اور سارے کے سارے فرشتے صفن لائن لگا کر کے کھڑے ہوں گے، کیوں میں لا یتکلمون، بولنے کی ہمت نہیں ہوگی کہ کوئی زبان کھول کے اللہ سے بات کر دے۔ اس دن سے ڈرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بول رہا ہے۔ اور ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ کسی کی وجہ سے بھی، باپ ہو، ماں ہو، بھائی ہو، بہن ہو، جب انسان، اچھا آخرت کی جو فکر ہے نا وہ کیا کرتی ہے معلوم انسان کو؟ کریجیس، انڈیپینڈنٹ بنا دیتی ہے۔ انسان کسی پر ڈیپینڈ نہیں رہتا کہ فلاں آدمی میرا یہ کر دے گا، فلاں میرا یہ کر دے گا، نہیں۔ جب معلوم ہے کہ کوئی میرے کام نہیں آئے گا تو پھر انسان کسی کے پریشر میں نہیں آتا اور کسی کی نہ کسی کی محبت میں آ کر کے غلط قدم اٹھاتا ہے، دونوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اس کے سامنے صرف اللہ ہوتا ہے، اور قیامت کے دن ججمنٹ ڈے کا وہ منظر ہوتا ہے جب وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اکیلے اس کو اللہ کو حساب دینا پڑے گا۔ اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے اینڈ وارن بائی دا قرآن those who fear that they will be gathered before their Lord, that besides Allah there will be no protector and no intercessor, that they will be righteous۔ تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے اس پوری آیت کا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بولا ہے کہ ان کو بتا دیجئے کیا ہونے والا ہے، بات تاکہ یہ ڈریں۔ اب ڈریں گے یا نہیں ڈریں گے، دونوں کا انجام، جو ڈرے گا، ڈر کر کے زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ سے، اس کا انجام بھی وہ دیکھے گا۔ جو نہیں ڈرے گا اس کو بھی بتا دیجئے کہ تمہارے ساتھ وہاں پہ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دن کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔